ہمارے علاقے میں یہ ایک بزرگ تھے بہت لوگ، انہوں نے بہت ہونے سے 10 سال پہلے اپنے رہتے ہیں بیچ والے لوگ آپ بھی ہے، ان کو کیسے پتا چلے گا کسی جگہ نہیں بات کوئی اس کا فیصلہ ہے، علم غیب نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ وراثت ہے، یہ وصیت ہے، یہ فیصلہ ہے، وہیں دفن ہوگا طاقت ہے۔ اگر نہ ہوتا یہ علم غیب نہیں نہیں اس کو یہ کو پتا چل گیا کہ یہاں یہ کی بات نہیں ہے، ایک کئی انگریزوں نے بنا رکھا پہلے، ایک آدمی تھا شاعر تھا جان ڈن اس کا نام تھا، جان ڈن بڑا مشہور شاعر، انہوں نے اپنے گھر میں کمر بنائی تھی مہینے میں اور ہر روز 1 گھنٹے وہاں گزرتا، وہاں جا کے لیٹ جاتا، کیفیات کرتے رہتا، غور کرتے رہتا، پھر کچھ نہ کچھ لکھتا جاری کرتا اپنی۔ تو مدعا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، جب جس نے اپنی جگہ خریدی ہے سارے دریش کرتے رہے، سلطان صاحب نے جگہ خریدی گھر میں راجا سلطان بہت صاحب نے آپ نے جگہ رکھ دی، گھوڑے سی میں جگہ زیادہ کر دی گئی، وہ اسی میں زیادہ کر دی گئی، اس لیے فقراء جگہ لیتے ہیں ان میں اپنی جگہ زیادہ کر لیں قبر میں۔ یہاں ایک جیل میں آپ نے دیکھا ہوا، جیل دیکھو گجر خان دیکھو آپ نے، گجر خان کے اندر جائے مولوی صاحب آپ نے ایک بزرگ ہے گاؤں والے کے غریب محمد شاہن صاحب، انہیں اپنے روزہ میں وہاں دیکھنے والا سارے دیکھنے والا، اوپر نام لکھا ہوا ہے اپنا نام یہ وہ وغیرہ وغیرہ، خیر ہم صاحب بس گزر ہوئے دیکھا شاعر کا یہ ہوتے اپنے روزے کی، بڑا دردناک کبیت ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو کیا بتایا، مجھے بات نکل کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اشارہ کرتے بولتے سے 100 سے زیادہ سال 150 سال ہوئی ہو کیسا ہے، میں کہ نام مکمل ہے، کیسے نام مکمل، میں نے تاریخ کی مثال نہیں لکھی ہوئی، اب ان بوڑھے بابا کی لکھو تاریخ، کہتے تم لکھ دو جو تاریخ تم کو ہم اس تاریخ مر جائیں، وہ زندہ رات ایسی ہے مر گیا۔ اب مدعا کی بات کا اثر ہوتا ہے یہ کہ فقیر یوں جانتا ہے کہ اسے پیسے کا میں جانتا ہے، اب مرید ہے یہ اللہ یہ ہنگامہ ہو جائے تو نارمل آدمی کیا ہو، سچا بندہ ہے مریدوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، سب لوگ بابا جی کو وہیں دفن کریں گے، اب جن مریدوں نے مقبرہ بنایا ہے اپنے فن سے خدمت سے اپنے جگر سے وہ تو دفن مانتا ہے، اس لیے یہ غیب کا علم جو حاضر کا علم سمجھو، یہ فیصلے کا علم ہے۔ میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ علم غیب نہیں جانتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جانتے ہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں کہتا ہوں جتنا جانتے ہیں اتنا ہی جانتے ہیں، جاننے کے بعد بہت سارا بچ جاتا ہے، بات نہیں جو بچ جاتا ہے اس کو کیا کہو گے، اسے بھی غیب ہی کہو گے۔ تو غیب جاننے والے بہت سارا غیب نہیں جان سکتے، کیا ہے غیب جاننے والے یا غیب جاننے کا دعویٰ کرنے والے اپنے غیب کو جاننے کے بعد بہت سارا غیب ایسے ہے جو نہیں ہے پتا ہو جائے، یہ آپ کو بتایا اللہ چاہے زندہ کا کر دے، چلو اور یہ کون بتائے گا جو اس علم میں ہو، ولی کی بات ولی بتائے، چور کی چور۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ایک کام کرو، جو شریعت کا علم ہے نا اس کے بارے میں کسی زندگی کے اندر جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ کر لیں، مثلا زیادہ وضاحت میں نہیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا، اس کے تمام بھیجے ہوئے خلیفے، اس کے فرشتے، خالق مالک ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو تسلیم کرو، اسے اپنا معبود مانتے ہوئے اس کا سجدہ نماز کی شکل، یہ اور اس کو یاد کرنا، جس کو یاد کرتے ہو وہ ضرور یاد کرتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو درود شریف جو ہے ان کے علم میں آتی ہے کہ ان پر کلام ہو رہا ہے، کلام الہی جتنا بھی نمازیں کرتے ہو کرتے ہیں، زندگی آپ نے جو ہے مختصر کی ہے، اس کے بہت سارے خود بخود ہی گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے نیند میں، 60 سال میں 20 سال تو نیند ہی ہو جاتی ہے نا، ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کو آدھی زندگی نیند ہے تو آدھی ہے بیداری ہے، تو نیند کے زمانے اتنے ہی مر جاتے ہیں، جاگنے کے زمانے غفلت کے زمانے۔ اب اس زندگی میں آپ نے کرنا کیا ہے یہ سوچ لیا جائے، کھانا کماؤ، بچوں کو دو، وراثت کرو،
اور زندگی میں مایوس نہ ہونا. چند اگر آپ کے پاس خیالات پختہ ہوں گے نا تو انشاءاللہ زندگی ٹربل کو نہیں آئے گی. مایوس نہ ہو, حالات مایوس کن ہو, تب بھی اگلا لمحہ جو ہے نا یہ حالات ختم ہو جائے. وہ آدمی جو مایوس زمانوں میں پرعزم ہو کے گزر جاتا ہے اس پر کشادگی دے دی جاتی ہے. آپ کو میں نسخہ بتا رہا ہوں, اسمگلنگ کی ہے اس نسخے کی. اچھا چپا کے لائن کہیں سے کیا کہا کہ وہ آدمی مایوس زمانے میں جب سارے ڈرے پڑے ہیں, رات کو اختلاف آنے والا ہے, یہ بم آنے والا ہے انڈیا کا, یہ ہے وہ خدا نخواست ہونے والی ہے, سب مایوس آدمی ہے. ایک آدمی اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا رب ہمیں محفوظ ہے, ہمیں حفاظت دے گا, مایوس زمانے اگر پرعزم ہو کے گزار لے تو اس پر کشادگی ہو جاتی ہے, وہ زمانے کی نگرانی لے لی جاتی ہے, سنبھال لی جاتا ہے. تو گویا کہ مایوس نہ ہونا اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت جو ہے اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو مایوس. ایک بات سمجھا گئی, اسے پکا یاد رکھنا. دوسرا, دین کے معاملے میں جن لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو وہ رابطہ کبھی نہ توڑو. دوستوں کے ساتھ, سنگتوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, پیروں کے ساتھ, جتنا ہے مطلب یہ بات بغیر منفعت کی خواہش کے آپ کرتے رہنا. اس میں نہ کوئی خسارہ ہے نہ کوئی منفعت ہے, اس میں سنگت ہی چل رہی ہے. دریا کے پانی مل جل کے سمندر میں جا رہے ہیں, اور جو سمندر میں نہیں جائے گا مل کے نہیں چلے گا وہ قطرہ بن جائے گا, شبنم بن سے باہر نکل جائے گا. اس لیے منزل جو ہے خالی منزل, بغیر عمل کی بتا رہا ہوں بات کہ آپ کون سی عبادت کرو, کون سی نماز پڑھو, سب بیداری کرو, خالی سنگت ہی اچھی ہو جائے تو آپ خلا پا جائیں. خالی سنگت گویا کہ ساتھی, اگر آپ 5-7 ساتھی اکٹھے ہو جاؤ جو کہ ایک اور نیک شعور رکھتے ہو, ان کا مل بیٹھنا ہی نیکی ہے. اب آج میں تو اپنی سنگت کو نیک بنا لو یا نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو, تو نیک آدمی کی یا نیک لوگوں کی سنگت جو ہے یہ فلاح کا باعث ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے. اور قبرستان کا وزٹ ضرور کیا کرو, قبرستان میں ضرور جایا کرو, اپنے بزرگوں کے لیے بھی اور دوسرے بزرگوں کے لیے بھی جو تو رشتے دار نہیں ہیں. ہفتے میں ایک آدھ دن کسی بزرگ کی قبر پر ضرور جاؤ, وہاں 5-10 منٹ بیٹھو. یہ آخری منزل کے آخری نشان ہوتے ہیں. آپ کے ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو, کوئی نہ کوئی چیز آپ پر آشکار ہوتی رہے گی. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بار کہتے ہیں ایک بار اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر آئی ہے, وہاں رحمت ہمیشہ آتی رہتی ہے. اس لیے نیک مقامات, مقدس مقامات, نیک مزارات, وہاں پر جاتے رہا کرو. کسی سوال کے لیے نہیں, صرف جانے کے لیے. آپ بری امام جاؤ, جا کے بیٹھو, ادھر ادھر کی بات نہ کرو, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, چھوڑ دو بات, خالی بیٹھو. اب بیٹھو, اب بیٹھ کے آ جائے. خالی عطار کے پاس سے گزرے ہوئے تو خوشبو خود بخود لگ جائے گی. اب اگر عطر فروش کے پاس مجھے عطر بیچ رہا ہے آپ صاحب, اس کے پاس سے گزرے ہوئے تو خوشبو خود بخود مل جائے گی. اس لیے فقیر کے آستانے پر جانا بھی ایک قسم کا فیض ہے. خالی یہ فیض ہی بڑا ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا تو تم در پہ حاضر ہو جاؤ اور ان کی چاہت خود بخود ملتی رہے گی. اس میں کوئی ایسی عبادت کی بات نہیں بتائی, کوئی ایسا لمبا کتاب کو نہیں بتایا. کسی نیک آدمی کے ساتھ نیکی کرو تمہیں عبادت مل جائے گی, نیکی مل جائے گی. آدھے سے زیادہ کام تمہارا کیا کرایا ہے, یہ کیا گیا. کوئی کسی آدمی کی خدمت کر لو, نیکی ہوگی. کسی آدمی کی بات سن لو, تمہیں راز بتا گیا. کسی آدمی سے محبت کر لو, ولی اللہ کا, ولی اللہ سے محبت ہی ولی اللہ ہو جاتی ہے. مطلب ہے کہ سارا کام تو باہر سے جاتا ہے, خود بخود ہی. وہ قوالی ہو رہی ہے, بیفل ہو رہی ہے, نعت خوانی ہو رہی ہے, نعت تم نے غور سے سنی, تمہاری انکشاف ہوگی. آرہا واقع اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ تمہیں بار کی بات مل جانی ہے. اگر بار کی بات نہ ملے تو اندر چلے جائے, اپنے اندر پھر قسمت آئی کی بات نکلو گے. یہ بات کی بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ ایک بات کا کانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے علم, آنکھوں کے ذریعے تم دیکھتے جاؤ دنیا میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہے, کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کا واقعات ہے. اللہ کے جاننے والے, اللہ کے ماننے والے, اللہ کے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں. دل میں دیکھو, کھانے میں اللہ کی بات سنو, یہ مقامات کی سرکے دنیا میں. سیرو فی الحال اللہ کے باغیوں کا انجام دیکھو, یہ اللہ کے باغی تھے. دنیا میں چلو پھرو, آپ کو اللہ والے کی بات سمجھ آئے. یا آپ کے سر سے مان کر کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ, خود اللہ آپ کا آشکار کرے. تو ان لوگوں سے ضرور یاد رکھنا, بچ جانا, ان سے لگ رہنا جو تمہارے خدا کی شان میں گستاخی کرتے. حضور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بعد بیٹھو گے, تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا, تمہیں پکڑ لیا جائے گا. یہ بات یاد رکھنا. اس لیے ان لوگوں سے ضرور بچاؤ جو کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں, ان سے چھوڑ دو.
تو آپ آرام سے چلتے جاؤ، آرام سے سنگت کا خیال رکھیں، بری سنگت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہ آنے پائے، بچو سے، اور بچنے کی عادت آپ کو ہونی چاہیے۔